السلام علیکم جی، آپ APN ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں اور میں فیصل عباس ہوں. میرے ساتھ زائدہ راؤ موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کچھ عام ترین خبریں ہیں اور اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر کیا چل رہا ہے، کیونکہ آج عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کا دن ہے. وہ بھی سٹوری ڈسکس کریں گے. زائدہ، ظاہر ہے عمران خان صاحب کی ہدایت کے اوپر پارٹی کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا جائے اور دوسرا سینٹ کے اندر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے اندر بھی اس معاملے کو لے کر گروپنگ تھی. تو آج کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے کے حوالے سے؟ بہت شکریہ فیصل. واقعی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف میں گو کے اندر گروپنگ تھی کہ ہماری پارٹی سے ہونا چاہیے اپوزیشن لیڈر، اور میرا خیال ہے یہ تحفظات، یہ شکوہ ٹھیک بھی تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ عمران خان کو شاید ہم پر ٹرسٹ نہیں رہا یا عمران خان ہمیں آن نہیں کر رہے، تو اپوزیشن لیڈر ہم میں سے ہونا چاہیے. لیکن بحث کے بعد یہی فیصلہ کیا گیا محمود خان اچکزئی ہوں گے. ڈاکومنٹس پر سائن ہونے کے باوجود 3-4 مہینے ہو گیا اپوزیشن لیڈر کی سیٹ خالی تھی اور وہ جو ہے نا میراتھن کی ریس لگی ہوئی تھی کہ آپ نے کاغذ ایک جمع کرا دیا، دوسرا جمع کرا دیا. اپوزیشن لیڈر میں یہ اعتراض لگا دیا ڈاکومنٹ دستخط صحیح نہیں ہے، آپ نے کورٹ سے جو ہے وہ نہیں کرائے عمر ایوب کے جب تک کاغذ نہیں آتے تب تک. تو تمام تر اعتراضات کے باوجود جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے کل پھر اپوزیشن لیڈر کے لیے معاملہ اٹھایا. اسپیکر قومی اسمبلی کو پروسیجر بتایا کہ آپ میرے پاس آئیں، تمام ڈاکومنٹس میرے پاس آ گئے ہیں. اب جو ہے ایک فردن ایک بندے کا جو ہے دستخط چیک ہوگا کہ آیا اگر فیصل کے یہ سائن ہے، فیصل کے یہ سائن جعلی ہیں یا اصلی ہیں. اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے 276 اراکین جو جتنے بھی ہیں وہاں پر جائیں گے، ایک ایک کر کے ان کی ویریفیکیشن کریں گے. اب اللہ کرے کہ ان ویریفیکیشن میں کوئی مسئلہ جو ہے ہمیشہ نکل آتے ہیں مسئلے مسائل جب نکالنا چاہے. لیکن آج جو ہے ملاقات ان کی ہوئی ہے اور بیرسٹر گوہر صاحب کے مطابق، اسد کیسر کے مطابق، عامر ڈوگر کے مطابق کہ ہماری ملاقات بڑے اچھے ماحول میں ہوئی ہے اور انہوں نے بھی ضرورت کو محسوس کیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے، سیٹ خالی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ اسپیکر کی ثواب دید ہے، وہ نوٹیفیکیشن چاہیں تو آج بھی جاری کر سکتے ہیں، کل بھی جاری کر سکتے ہیں اور مہینہ بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ اپوزیشن لیڈر کے لیے کوئی آئینی مدت نہیں ہے کہ آپ نے اتنی دن میں جاری کرنا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لیکن ایک عام ترین عہدہ تو ہے نا جو پچھلے 2-3 ماہ سے خالی تھا اپوزیشن لیڈر. جی بالکل. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کو بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، نوٹیفیکیشن کل نہیں پرسوں نہیں جمعے تک ہو جاتا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان کی بہت بڑی جیت ہے. اس لیے کہ جو توانا آواز لگتا تھا کہ محمود خان اچکزئی کو جو ہے سرد خانے میں معاملہ چلا گیا اور اس کو اپوزیشن لیڈر نہیں بنانا چاہتے، لیکن پاکستان تحریک انصاف عمران خان اس ڈیڈیکیشن سے اس پر ڈٹے رہے. اگر پارلیمنٹ میں یہ ہو جاتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان ڈٹے ہوئے تھے اور نظام کو جھکا لیا انہوں نے. کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ محمود خان اچکزئی جو ہے کبھی بھی اپوزیشن لیڈر نہیں بن سکتے، یہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر وہ بنے تو پھر پاکستان تحریک انصاف شاید اسمبلی سے بھی باہر ہو. لیکن ہم نے دیکھا کہ اب انہوں نے خود اس ضرورت کو محسوس کیا ہے اور کہا ہے کہ آ کے کاغذ جمع کرائیں، کیونکہ اب حکومت کے بس سے کام باہر ہوتا جا رہا ہے تنقید اور سوشل میڈیا کو لے کے. تو اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی، پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے اندر جو بھی بات ہوئی، لیکن ہم عمران خان کے حکم کے آگے کوئی بھی بات نہیں کر سکتے. عمران خان یہ چاہتے ہیں تو ہوگا. اور دوسری جانب سینٹ کی اگر بات کریں تو سینٹ کا بھی معاملہ ذرا لیٹ ہے. اس کے ڈاکومنٹس میں بھی چیئرمین سینٹ نہیں چاہ رہے کہ علامہ راجہ ناصر عباس بنے، وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ایاز صادق صاحب نے اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن کر دیا اس کے بعد پھر ہم بھی سوچیں گے. تو میرا خیال ہے جمعے کے دن پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں اگر آئے گی، ایوان میں آئے گی، تو عمر ایوب کی جگہ ایک توانا آواز محمود خان اچکزئی ہوں گے، جو اپوزیشن ہمیں بے یار و مددگار سی لگتی ہے. اپوزیشن لیڈر کی سیٹ خالی ہے، وزیر اعظم کے بعد سب سے بڑا عہدہ ایوان میں جو ہے حزب اختلاف کا ہوتا ہے، تو وہ خالی ہے، کوئی توانا آواز نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف گو کے احتجاج بھی کرتی ہے ساری لیکن کوئی پالیسی میکر نہیں ہے وہاں پر. اب پالیسی میکر اگر محمود خان اچکزئی آ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے پارلیمنٹ میں بڑی ہلچل ہوگی. اور سب سے بڑا سوال یہ بھی ہے، ویسے دلچسپ صورتحال ہے، پھر آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی پر کئی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی اگر جب اپوزیشن لیڈر بن جاتے ہیں تو پھر اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کریں گے، کیونکہ وہ اس کو حوالدار کہہ کر پکارتے رہے ہیں کافی کہ حوالدار کا عہدہ ہے. تو یہ ایک بڑا سوالی نشان اور بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی کہ جب آپ کو نوٹیفیکیشن ہوگا پھر ظاہرہ ایز اپوزیشن لیڈر آپ کو اسپیکر سے ملاقات بھی کرنی پڑے گی، آپ کو ان کی بات بھی ماننی پڑے گی. تو آواز اب محمود خان اچکزئی کی یہ بڑا غور کرنا ہوگا کہ آواز میوٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کیونکہ محمود خان اچکزئی لائیو پریس کانفرنس نہیں چلتی. اب اگر اپوزیشن لیڈر کے ہوتے ہوئے وہاں پر تقریر کریں گے تو وہ ٹی وی پر کتنی چلتی ہے اور کتنی آواز میوٹ ہوتی ہے. بالکل. اچھا، اس حوالے سے نا ہماری محمود خان اچکزئی صاحب سے ایک ملاقات ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آف دی ریکارڈ ویسے یہ ملاقات تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تحریک انصاف کو یہ جو ہے وہ مشورہ دیا ہے کہ ہم قومی اسمبلی کے اندر جتنا ٹف ٹائم موجودہ حکومت کو دے سکتے ہیں ہم اور کسی فورم پر نہیں دے سکتے. ظاہر ہے پاکستان کا سب سے بڑا فورم ہے قومی اسمبلی.
تو وہاں پر ان کی تجویز تو پہلے بھی شاید ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک جو ہے وہ متبادل اسمبلی لگانے والی، لیکن محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ بھی ساتھ ہمیں بتایا تھا کہ آپ جب قومی اسمبلی کے اندر آپ کے پاس اتنی سیٹیں ہیں اور آپ کی اگر کوئی پالیسی ہو، اگر آپ ایک مشورے کے ساتھ چلیں تو آپ وہاں پر ایوان کو چلنے ہی نہیں دے سکتے. جب آپ ایوان کو نہیں چلنے دیں گے تو اس کے بدلے میں ظاہر ہے کچھ چیزیں آپ کی مانی جائیں گی نا، کچھ نہ کچھ چیزیں حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو کچھ چیزیں ماننی پڑیں گی. تو ان کا اس وقت یہ اسٹانس، اب یہ نہیں پتا کہ جب وہ سلیکٹ ہو جائیں گے تو بعد میں کیا ہوگا، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ وہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، اور اپنے ایز کمپیئر ٹو پی ٹی آئی. تحریک تحفظ عین میں بھی ہم نے دیکھ لیا نا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف 2 سالوں سے کوئی اتنی موومنٹ نہیں بنا پائی، لیکن جی ٹی روڈ پر لاہور سے جس طرح وہ گئے ہیں اپنے نظریے پہ، اپنے آئین پہ جو بات انہوں نے کی اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو یہاں پر آ کر بھی وہ اپنی مرضی سے ہی لفظ بولیں گے. ان کی ایک بات ہے کہ ان سے آپ کچھ بلوا نہیں سکتے. آپ نے اگر ان سے بات بھی کرنی ہے، آپ انٹرویو بھی لینا چاہتے ہیں، اگر وہ نہیں چاہتے تو آپ 10 دفعہ ان کو کہیں آپ نہیں بات کر سکتے جب تک ان کی اجازت نہ ہو. اس دوڑ میں اور بھی کوئی شامل تھا تحریک انصاف؟ تحریک انصاف میں سے تو بہت تھے. بیرسٹر گور صاحب چیئرمین بھی ہیں، لوگ ان کو کہتے کہ ان کو اپوزیشن لیڈر بنا دیں. عامر ڈوگر صاحب تھے، تو بڑے لوگ تھے میراتھن ریس میں، لیکن آخر کار یہ فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان کی ناراضگی بہت دفعہ ہم نے مول لے لی، اب ہم یہ مول نہیں لے سکتے. اور دوسرا ہے کہ اگر ہم وہاں پر جا کر وہ کام نہ کر سکے، عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہ کر سکے، اسمبلی میں ٹف ٹائم نہ دے سکے، پھر یہ عہدہ ہمارے لیے لینے کے دینے پڑ جائیں گے. لیکن یہ تو ہے کہ اگر محمود خان اچکزئی صاحب آ جاتے ہیں، پھر ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگر محمود خان اچکزئی صاحب آ جاتے ہیں تو تحریک انصاف سڑکوں پر تو ٹف ٹائم دے رہی ہے، پریشر بلڈ کر رہی ہے احتجاجی موومنٹ کے تھرو. اگر قومی اسمبلی کے فورم پر بھی اسی طرح سے کوئی پریشر بلڈ کرتی ہے، وہاں پر ریزسٹنس دکھاتی ہے، قائد ایوان کو نہیں چلنے دیتی، تو ظاہر ہے پھر ایک ماحول گڑبڑ ہو جائے گا. یعنی کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی سپیس بنا لے گی، چاہے وہ رہائی ہو نہ ہو. دوسرا، زائدہ آج ملاقاتوں کا دن ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں، اور گزشتہ جو منگل تھا اس منگل کو جو ان کے مذاکرات ہوئے تھے علیمہ خان صاحبہ کے اور پولیس والوں کے، کہ اگلے ہفتے ملاقات کروا دی جائے گی. ویسے تو یہاں پر پولیس والوں کی کیا ہم بات کریں، یہاں تو وزیر اعظم پوچھ کے بتاتے ہیں، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا آرڈر ہے، وزیر اعلیٰ سنگھ کہہ دیتے ہیں کہ پی اے یہ کہہ کے میٹنگ کینسل کر دیتا ہے سہیل آفریدی صاحب سے کہ ہم پر بہت پریشر ہے، ہم نہیں مل سکتے. ہاں، تو پھر پولیس والوں کے مذاکرات کی کیا بات کریں. خیر، جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو ملاقات کا تو ٹائم ویسے ختم ہو گیا، ملاقات نہیں کروائی گئی. تو عالیہ حمزہ صاحبہ کی اس حوالے سے کوئی تھا منصوبہ کہ وہ لوگ آئیں گے بڑی تعداد میں، وہ کیا تھا؟ عالیہ حمزہ صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی ٹکٹ ہولڈر ہیں پنجاب سے وہ نکلیں، اور ہر بندہ جو ہے اپنے اپنے علاقے سے لوگ لے کر آ رہا ہے، اور باقاعدہ جو ہے گنتی کی جائے گی. سوشل میڈیا پر بھی گنتی کا عمل تو شروع ہو گیا کافی دیر سے. کئی لوگ کی تصاویر، خاص طور پر علی محمد پر بہت تنقید ہو رہی ہے کہ ان کی تصویریں لگا کے سوشل میڈیا، پی ٹی آئی کا اپنا سوشل میڈیا کہہ رہا ہے کہ ان کا کیا کرنا ہے، آج جو نہیں پہنچے گا اس کے ساتھ ہم نواز شریف والی کریں گے. تو واقعی کرنی بھی چاہیے، کیونکہ جب بھی ہماری بات ہوتی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے کہ آپ لوگ کیوں نہیں جاتے، مطلب سب کیوں نہیں جاتے، تو عمران خان کی بہنیں جا سکتی ہیں. تو ان کا کہنا ہے کہ آپ لوگ ہم پر تنقید تو کرتے ہیں، یہ سوال تو بڑا کرتے ہیں کہ آپ لوگ نہیں پہنچتے، لیکن کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے ایم این ایز پر، ہمارے ایم پی ایز پر کتنے کتنے پرچے ہیں، وہ کتنے کتنے مقدمات بھگت رہا ہے. ہم نے اپنے کاروبار بھی کرنے ہیں، ہم نے اپنے گھر بھی چلانے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو بھی کھلانا ہے. اب عمران خان اندر ہے، عمران خان کے بچے باہر ہیں، علیمہ خان ان کو کوئی فائنینشلی ٹینشن نہیں ہے، تو ہم تو ہر بندہ ہر منگل کو نہیں پہنچ سکتا. یہ امپاسبل ہے کہ پوری اسمبلی آ کے وہاں پر بیٹھ جائے. اور پی ٹی آئی کے ورکرز کی جانب سے بھی مطالبہ مجھے بھی لگتا ہے کہ غلط ہے کہ ہر بندہ نہیں پہنچ سکتا، ہر بندے کی پرائیویٹ لائف بھی ہوتی ہے. اب یہ تو نہیں کہ ہر بندہ سب کچھ چھوڑ کے اڈیالہ آ کر بیٹھ جائے. وہ کہتے ہیں ہم نے باریاں لگائی ہوئی ہیں کہ ایک منگل کوئی چلا جاتا ہے، ایک منگل کے پی والوں کی باری ہوتی ہے، ایک منگل پنجاب والوں. ہم اکیلا نہیں چھوڑتے، یہ نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کوئی موجود نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی ضرور ویسے یہ تو ہے، کوئی نہ کوئی تو ضرور موجود ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ضرور موجود ہوتا ہے. اور دوسرا ہے کہ کہتے ہیں کئی چہرے بار بار نظر آتے ہیں، ان چہروں کی بار بار نظر آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ زیادہ اس کی شاید فیملی پرائرٹیز اتنی نہیں ہے، یا اس کو فائنینشیل اتنی ٹینشن نہیں ہے. اور پی ٹی آئی کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ کہتے ہیں کوئی زیادہ کوئی ٹاپ کلاس نہیں ہے، سب مڈل کلاس گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں. ہماری کوئی ملیں نہیں چل رہی کہ ہم یہاں آ کر بیٹھ رہے، ہمیں پیچھے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی ورکرز کو بھی اس پر جو ہے نا شکوہ کرنا چھوڑ دینا چاہیے کہ ان کے جانے سے بھی ملاقات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، آپ ایک شور کرتے ہیں وہاں پر جا کر، اور لیڈرشپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ علیمہ خان کی وجہ سے ملاقات نہیں ہوتی. علیمہ خان کو کون کہتا ہے کہ وہاں جا کے ڈرامے لگائیں، پھر کہتی ہے پانی چھوڑ دیا، یہ کر دیا. بی بی کو 7 بجے بھی فون کر کے کہا تھا کہ چھوڑ جو بس کرو، اٹھ جاؤ، اتنا ہی ہوتا ہے احتجاج. 8 بجے بھی کہا، وہ نہیں اٹھتی. تو پھر ہم کیا کریں؟ ہماری تو نہ علیمہ خان سنتی ہے نہ عمران خان سنتا، تو ہم کدھر جائیں؟ مارے ہم جاتے ہیں. بالکل، زائدہ نے بڑا درست کہا جی. لیکن ایک بات تو 100% درست ہے کہ اگر آج بھی کچھ مزاحمت اس وقت دکھائی جا رہی ہے تو اس کے پیچھے عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں، علیمہ خان، نورین خان، عظمہ خان صاحبہ، کہ ایٹ لیسٹ وہ جو ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے وہ وہاں پر پہنچتی ہیں اور رات گئے تک وہاں تک رہتی ہیں.
تحریک انصاف کے اوپر تنقید ہوتی ہے، لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ کبھی عمران خان صاحب کی بہنیں اکیلی رہ جائیں، تو اکیلا تو ہم نے انہیں کبھی نہیں دیکھا۔ بہرحال پاکستان کی سیاست ہے جی، اور پاکستان کی سیاست میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سیاست سے ہٹ کر آپ کو کوئی ڈرامہ فلم دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر ہر گھنٹے ہر لمحے بعد جو ہے وہ نئے ڈرامے ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔